تیسری جو غزل ہے اس کے شاعر کا نام احمد ندیم قاسمی ہے۔ شاعر اپنا تخلص ندیم کرتے تھے۔ احمد ندیم قاسمی بیک وقت افسانہ نگار بھی تھے، ناول نگار بھی، شاعر بھی، تنقید نگار بھی اور صحافی بھی۔ جو لکھا معیاری لکھا، اس میں انہوں نے بہت سادہ الفاظ میں، جسے سہل ممتنع کہتے ہیں، کہا جا سکتا ہے اس غزل کو، جس کی ڈیفینیشن مولانا حسرت معانی نے کی تھی کہ سہل ممتنع سے مراد کہ جب کوئی لکھا ہوا پڑھیں تو انسان کوئی بھی پڑھے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، میں بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن جب ایسا کرنے بیٹھے تو وہ لکھ نہ سکے، اسے کہتے ہیں سہل ممتنع۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میں لکھ دیتا ہوں، سہل ممتنع۔ ٹھیک ہو گیا کہ یعنی جو بھی لکھا ہوا آسان شعر ہو، پڑھے تو کہے کہ میں بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن جب ایسا لکھنے بیٹھے تو لکھ نہ سکے، اسے سہل ممتنع کہتے ہیں۔ مطلب یہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اس شعر میں ہے بڑا آسان، بندہ کہتا ہے کیا ہے کہ دریا ہے تو دریا بہہ کے سمندر میں ہی جاتے ہیں، تو یہاں پہ شاعر نے اس دریا جو پانی جا رہا ہے سمندر کی طرف، اس کی مثال دی ہے کہ موت جو ہے نا، شاعر اس کی نفی کر رہا ہے، کہتے ہیں موت آنے سے میں مر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں کیا ہو جاؤں گا، امر ہو جاؤں گا۔ وجود دریا بظاہر ختم ہوتا ہے، دریا کیا کہہ رہا ہے، بہہ رہا ہے تو دریا اپنا وجود ختم کر رہا ہے نا، سمندر میں اپنے آپ کو ضم کر رہا ہے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ اس کی ہم اس طرح بھی تشریح کر سکتے ہیں کہ شاعر نے جو تخلیق کی، جو غزل کی، جو کام کیا، جو ورک کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو پہلے سے دریا بہہ رہے تھے، شعراء لوگ جو تخلیقار، جو مصنفین، جو شعراء لکھ رہے تھے، وہ ایک سمندر تھا، اور میرے اندر بھی تخلیق جو تھی، میں نے اسے لکھا ایک دریا کی صورت میں سمندر میں چلا گیا ہوں۔ بظاہر جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ جی میری موت کے ساتھ، یا یہ عام غزل ہے، یہ شاعری، یہ کسی کام کی نہیں رہے گی، لیکن جب کیا اس دریا میں پہنچی تو کیا وہ اپنا وجود رکھ رہی اور میں امر ہو گیا ہوں۔ یہاں پہ جو فلسفہ موت ہے کہ ایک نہ ایک چیز، ہر چیز نے ایک نہ ایک دن کیا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، مرنا ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں لا فانی ہوں، میں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تیرا گھر چھوڑ کے اور میں کدھر جاؤں گا، گھر میں گھر جاؤں گا، گھر جانا قید ہو جانا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ اب صحرا میں بکھرنا مین کہ صحرا کی طرف مجنوں کی طرح نکل جانا۔ یہ دونوں تینوں شعروں کی اگر کہیں تو یہ عشق مجازی پہ محبوب کے حوالے سے ہیں، تھوڑا سا اس میں ٹوسٹ دیا ہے شاعر نے۔ ٹھیک ہو گیا، درمین دہلیز چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا۔ محبوب وہ کہتا ہے تمہاری دہلیز ہے جہاں پہ میں پڑا رہتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی دھندا نہیں ہے۔ تمہاری دہلیز پہ بیٹھے رہنا، تمہارا انتظار کرنا، تمہارے دیدار کرنا، تمہارے سے بات کرنا، ہم کلام ہونا، یہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی کام دھندا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ محبوب اب اگر میں یہاں سے چلا گیا تو دو ہی چیزیں ہیں، یا تو میں اپنے آپ کو خود گھر میں جا کر قید کر لوں گا، کسی سے ملنا جلنا نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا، یا پھر میں مجنوں کی طرح صحراؤں میں نکل جاؤں گا، یہ وہیں پہ زندگی صحرا نوردی کرتے گزار دوں گا۔ تین چیزیں سامنے آئی ہیں میں نے جو بھی تشریح کی ہے۔ دنیا جان کا مجھے کوئی کام نہیں ہے محبوب تیرے در کے علاوہ، تجھے دیکھنے کے علاوہ، تجھے سوچنے پرکھنے بات کرنے اس کے علاوہ۔ ٹھیک ہو گیا، اس کام سے ہٹوں گا تو مجھے کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ تو پھر دو، اگر مجھے یہاں سے تو نے نکال دیا، یا میرا یہ مجھ سے یہ در چھوٹ گیا، تو پھر میرے پاس دو حالتیں رہ جائیں گی، یا تو گھر میں جا کے خود کو مکفل کر لوں گا، قید کر لوں گا، کسی سے ملنا جلنا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کام میں نے یہی کرنا تھا، اس کے علاوہ زندگی میں کبھی کوئی سوچا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا،
اور دوسرا کیا ہے، یا پھر اگر یہاں بھی نہ قید بھی راست نہ آئی تو پھر میں صحراؤں کی طرف نکل جاؤں گا. یعنی اب بھی دہلیز سے جڑا ہوں تو دنیا جہان کا کوئی کام نہیں کر رہا اور نہ مجھے کوئی کام ہے. یہاں سے اٹھ گیا تو تب بھی میں نے کام نہیں کرنا، تو ان دو جگہوں پہ مقید رہنا. دونوں صورتوں میں شاعر پہلی صورت کی بات کر رہے کہ در پہ بیٹھے رہنا میرا کام ہے، کوئی اور کام نہیں ہے. تو جب یہاں سے نکلوں گا تو یا تو قید رہوں گا تو یا پھر وہی کام قید میں آ گیا، قید راس آ گئی تو وہیں بھی بیٹھا رہوں گا، نہیں تو صحرا کی طرف نکل جاؤں گا. کام میں نے ایک ہی کرنا ہے زندگی. یہاں پہ شاعر کیا کہتا ہے، کنسنٹریشن کی زندگی کے ایک ہی کام کرو اور اسی پہ پکے رہو، تو ایک وقت آتا ہے کہ منزل مل ہی جاتی ہے. اب تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. اب یہ جو ایک شخص ہے نا، یہ محبوب ہی ہے. براہ راست شاعر مخاطب ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، تیرے ڈائریکٹ ذکر کر رہا ہے، تیرے شہر سے اٹھوں گا، تیرے پہلو سے اٹھوں گا، تیرے، ٹھیک ہو گیا. پہلو مین موجود، تیرے پاس سے اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے. کہتا ہے کہ اب پہلے دہلیز تھی، شاعر نے تیسرے شعر میں ایک اگلا سٹیپ اٹھایا، دہلیز جو دروازے کی ہے نا، چوکھٹ، وہاں سے اٹھ کے محبوب کے پاس آ گیا اس کے پہلو میں. کہتے ہیں اب یہی ہے، یہاں سے اٹھوں گا نا، پہلے تو اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے شاعر کا، اگر اٹھوں گا تو پھر ایک ہی مشکل کیا آ جائے گی، جہاں بھی گیا نا تو محبوب کیا ہوگا، تجھے ہی پاؤں گا. جدھر بھی گیا تیری خیالوں میں، تیری دھیان میں، تیری سوچ میں بھٹکتا پھروں گا. وہ جو فیض صاحب کی اس غزل کا شعر ہم نے پڑھا تھا، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، ست شکر کی اپنی راتوں میں ہجر کی کوئی رات نہیں. وہاں پہ وہ خیال اور اس کو وہی بات کر رہے، تو یہی شاعر نے اس شعر میں کی ہے. ایک ہی شخص کو پاؤں گا، یعنی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے میں نہ، کوئی کام دھندہ کرنے میں تو ذہن میں رہے گا، یا ہر شخص کے اندر تیرا عکس مجھے نظر آتا رہے گا. مشکل یہی ہے کہ کوئی اور چیز مجھے جہاں بھی نظر آئی تو تیری کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ لینی ہے. ایک لڑکا تھا کلاس میں، تو جب بھی کوئی بھی مضمون لکھنے کو دیتے نا، تو وہ جب بھی لکھتا، لیٹ سپوز کہ مائی بیسٹ فرینڈ علی کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، وہ تو آ ہی گیا بیسٹ فرینڈ پہ. اگر آ گیا جی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر پہ مضمون لکھیں، تو تب بھی لکھتا کہ میں جو ہے نا، میرے والد صاحب ڈاکٹر ہیں، علی کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، علی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، علی اور میں اکٹھے کھیلتے ہیں. وہ علی والا مضمون آگے چلا دیتا، ڈاکٹر وہیں بھی 2-4 جملوں میں ختم ہو جاتا. ایک دن ماسٹر صاحب نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نے مضمون لکھنا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، اور یہ یاد رہے علی آپ کے ساتھ نہیں، آپ اکیلے جا رہے ہیں. اس نے لکھا جی میں جہاز پہ بیٹھا اور میں نے فلاں شہر یا ملک جانا تھا، تو جہاز پہ آج میں اکیلا تھا، تو جیسی جہاز اڑا تھوڑا اوپر فضا میں گیا تو میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا تو مجھے علی کا گھر نظر آیا، علی میرا بہترین دوست ہے، علی فلاں 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 فلاں، پھر علی کی چلے گیا بیسٹ فرینڈ. تو یہاں پہ بھی شاعر کہتا ہے کہ جس طرف بھی جاؤں گا تو مجھے علی نظر آئے گا، محبوب ہی نظر آئے گا. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح. شاعر سے دہلیز بھی چھوٹ گئی ہے، پہلو بھی چھوٹ گیا، اب آ گئے شہر کی بات. کہتا ہے کہ مسافر کیا ہوتا ہے، وہ مستقل ٹھکانہ اس کا ہوتا ہے؟ نہیں، آتا ہے بس گزرا 1-2 دن قیام کیا. تو شاعر کہتا ہے میرا قیام کتنا ہوگا، 2-4 دن 10 دن قیام نہیں ہوگا، بلکہ کتنا ہوگا، سایہ ابر، بادل کے سائے کی مانند گزر جاؤں گا، جو ایک لمحے کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے اور گزر گیا. کہتا ہے اب میرا یہاں پہ مستقل ٹھکانہ نہیں رہے گا، بلکہ میں آؤں گا اور اس بادل کے سائے کی طرح گزر جاؤں گا. تیرے شہر میں قیام نہیں کرنا، ٹکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے، دہلیز اور چوکھٹ اور پہلو بہت دور کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح.